دوسرا وجود، ایک تو زندگی یہ ہو گئی، دوسری زندگی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے. یہ ہماری آپ کی جو زندگی ہے وہاں جو پڑھا تھا اس پر عمل کرنے کی زندگی. یہاں عمل کرنا ہے، یہاں ہم عمل کریں گے، اس کے بعد اگلی زندگی ایک آئے گی جس میں رزلٹ ملے گا. اس زندگی یہ زندگی کیسے وجود میں آئی؟ اس کا ایک سسٹم بنایا اللہ رب العزت نے کہ ہم آپ غذائیں کھاتے ہیں، غذائیں کھانے کے بعد پھر اس سے خون بنتا ہے، مادہ بنتا ہے، پھر دو مادے رحم کے اندر پہنچتے ہیں، پھر وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان دنیا کے اندر وجود میں آ جاتا ہے. اللہ تعالی روح کو جسم کو ایک ساتھ دنیا میں وجود بخش دیتے ہیں، اور پھر یہ جب تک زندہ رہے گا اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ختم کر دیتے ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک مدت رکھی ہے، مقررہ مدت کہ کب تک وہ دنیا کے اندر رہے گا. پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں تو بڑی لمبی لمبی کبھی کبھی ہوا کرتی تھی بعض قوموں کی، لیکن امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان میں. آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ 60-70 کے درمیان ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور آگے فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُودُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے، یعنی ان کو اس سے لمبی عمریں ملے. بہت کم لوگ، بڑی کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو 70 سے تجاوز کر جائیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 60-70 کے درمیان آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی جب تک اس دنیا میں جس کو جتنا رکھنا مقصود ہوتا ہے رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو جسم اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، وجود بخشا تھا، یہ مٹی میں ہی اللہ ملا دیتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تم کو نکالیں گے. یہ تو دنیا کا وجود تھا، پڑھنے کا وجود، عمل کرنے کا. اس کے بعد ایک تیسری زندگی ہے انسانوں کی. یہ تیسری زندگی کب ہوگی؟ قیامت کے دن. اور یہ کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن جو زندگی ہوگی اللہ تعالی، یہ تو وجود دنیا کے اندر پیدائش کا ایک سسٹم تھا، وجود تھا، لیکن اب جو اگلی زندگی تیسری زندگی آئے گی وہاں انسان کیسے وجود میں آئیں گے، وہ سسٹم یہ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کی تیسری زندگی کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کو تیسری مرتبہ کیسے اٹھائیں گے. وَنُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کیسے نکالیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ جیسے مردہ زمین ہوتی ہے، بالکل چٹیل میدان، پھر اللہ ایک بارش برساتا ہے. جب بارش برستی ہے تو وہاں گھاس اور سبزہ اگاتا ہے، اور پھر پورا جنگل جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا، ویران پڑا ہوا تھا، وہ لہلہا اٹھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر 40 سال تک بالکل ساری چیزیں ایسے ہی پڑی رہیں گی. پھر 40 سال کے بعد اللہ ایک بارش برسائے گا، جو عرش کے نیچے سے یہ بارش برسے گی، اور اس بارش کے نتیجے میں انسانوں کے جسم ایسے ہی اگیں گے جیسا زمین سے سبزہ اگتا ہے. اور وہاں کا سسٹم بھی کچھ الگ ہوگا. ہمارے آپ کے جسم اس طرح نہیں ہوں گے، طاقت بھی زیادہ ہوگی، جسم بھی بڑا ہوگا، اور ہر چیز کا نظام بالکل الگ ہوگا. ہر آدمی 33 ہاتھ لمبا ہوگا، 33 ہاتھ. ظاہر سی بات، جب لمبائی 33 ہاتھ ہوگی تو اس کی چوڑائی بھی اسی طرح ہوگی، پھر اس کے قوہ اور طاقت بھی ویسے ہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کو وجود بخشیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو تیسری زندگی ہے، یہ رزلٹ حاصل کرنے کی زندگی، جس کو قرآن میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو، انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. اور اللہ فرماتا ہے کہ کسی پر لا تظلم، جس میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو بخشیں گے، یہ اللہ کا فضل ہوگا. اللہ بے شمار بندوں کو بخشے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ ناانصافی نہیں ہوگی. ظلم کہا جاتا ہے، دو چیزوں کا نام ظلم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے اور اللہ اس کی نیکی کا بدلہ نہ دے،
दूसरी चीज यह है कि गुनाह नहीं किया और गुनाह की सजा मिल गई। जुर्म नहीं किया था लेकिन जुर्म की सजा मिल गई, जैसे दुनिया में होता है कि जो मुजरिम है वो घूम रहे हैं, लेकिन जो बेगुनाह है वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। अल्लाह के ये चीज नहीं होगी। गुनाह किया नहीं तो सजा मिलेगी नहीं, नेकी की है तो बदला मिलेगा पूरा पूरा। अलबत्ता अगर अल्लाह किसी को एक नेकी का अजर 700 गुना तक दे दे, 1 लाख गुना दे दे, ये तो अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी, जिसको जितना चाहे उतना दे दे।